ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سید عالم نور مجسم سرور کون و مکان فخر انس و جاں روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کرے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، الحمدللہ ماہ سفر المظفر کے اس آخری عشرے میں ہم چل رہے ہیں، اور یہ آخری عشرہ سفر المظفر کا ایک عظیم شخصیت کی یاد تازہ کراتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا ایک پوری جماعت جسے اپنا محسن مانتی ہے، صرف ہند و پاک نہیں، بر صغیر کی بات نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا سنیت پر جس عظیم ہستی کا احسان ہے، اس ہستی کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کہتے ہیں۔ اگر اس عظیم شخصیت کو ہم بھلا دیے تو گویا کہ ہم نے نمک حرامی کا کام کیا ہے۔ نمک حلالی یہ ہے
کہ جس عظیم شخصیت نے ہمیں اہل سنت والجماعت سے آشنا کرایا، عشق رسول جو ہمارے سینوں میں پیوست کرایا، پرفتن دور میں جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر انہوں نے کیچڑ اچھالنا چاہا، تو ایسے وقت میں جس عظیم شخصیت نے احسان فرمایا پوری جماعت اہل سنت پر، اس عظیم شخصیت کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کہتے ہیں۔ آپ کو اس نام سے محبت ہونی چاہیے اور آپ کو نام یاد رکھنا چاہیے۔ آپ ہندوستان کے فریڈم فائٹر جب کہا جاتا ہے تو آپ کو ہندوستان کے مجاہدین کا نام یاد آتا ہے، بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کے بھی نام یاد آتے ہیں، ویسے ہی مسلمان بھائیوں کے بھی نام یاد آتے ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کی محبت میں جنہوں نے اپنے جانوں کو قربان کیا، جنہوں نے وطن عزیز کو بچانے کی کوشش کی اور کامیاب رہے۔ جب وطن عزیز کی حفاظت کے لیے پہرا دینے والوں کا نام آپ اپنے دل و دماغ میں پیوست کر سکتے ہیں، تو جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے پہرا دیا، ناموں سے رسالت کا پہرا دیا، جنہوں نے تحفظ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، تحفظ ختم نبوت پر جنہوں نے پہرا دیا، وہ عظیم ذات کا نام بھی آپ کے دل و دماغ میں پیوست رہنا چاہیے، اور اس عظیم شخص کا نام ہے امام احمد رضا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا در امتیاز ہے کہ جس مہینے میں جس عظیم شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس کو یاد کرنا چاہیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرنے کہتا ہے پروردگار عالم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم کو ان نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے جو ہم نے تم پر کیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو کئی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ میں آج اس تقریر کی تمہیدی جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک بیس بنا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی عظمت آپ کے دلوں میں پیوست ہو جائے، اور یہ حق سمجھیں کہ یہ کسی اور کا حق نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی شان کو بیان کرنا اور بیان کو سننا، ان کی عظمتوں کو بیان کرنا، ان کی عظمتوں کو سننا، یہ ہمارا اپنا حق ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل سے راستہ نکال دیا، فرعون سے نجات عطا فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، راستہ فرعون سے نجات عطا فرمائی پروردگار عالم نے، وہ ایک نعمت ہے۔ اور ایسے ہی ایک نعمت من و سلوہ، آسمان سے ان کے لیے کھانا اتارا، ایک نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نعمتوں کا ذکر کرو، چرچے کرو، ان نعمتوں کا یاد کرو، نعمتوں کو۔ یہ نعمتیں ہیں جن کی زندگیاں بچ گئی ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، کھانا ملا زندہ رہنے کے لیے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے نعمت تمہیں کھانے کی دی ہے تو اس پر شکر ادا کرو اور اس سے چرچے کرو، اس کو یاد کرو۔ جب تمہاری زندگی کو بچانے کے لیے ہم نے دریائے نیل سے راستہ نکالا ہے، فرعون سے تمہیں نجات عطا فرمائی ہے، تو اس کا ذکر بھی کیا کرو، یاد کرو میری نعمتوں کو۔ جب اللہ تبارک و تعالی زندگیاں بچایا ہے اور کہتا ہے کہ اس پر تمہیں چرچے کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اب یاد کرو کہ ایمان کی جس نے حفاظت کرائی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ جب حفاظت جان کی کرائی بنی اسرائیل کو موسیٰ کے عصا کے ذریعے سے کرائی ہے، ایسے ہی اہل سنت والجماعت کے ایمان کی اگر اللہ نے حفاظت فرمائی ہے تو احمد رضا کے ذریعے سے کرائی ہے۔
تو اس عظیم نعمت کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اس عظیم نعمت کا نام امام ایک سبق ہے جو یاد کر لینا چاہیے۔ روحانی کیفیت احمد رضا کے نام سے، اور نام بھی کیسا ہے؟ احمد رضا۔ کس کی رضا ہے؟ احمد کی رضا ہے، محمد مصطفیٰ کی رضا کا نام احمد رضا ہے۔ فاضل بریلوی کون ہے؟ جو مصطفیٰ کی رضا ہے۔ مصطفیٰ رضا خان کون؟ احمد رضا کون؟ عبد مصطفیٰ کون؟ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ہے۔ یا خدا چرخ اسلام پر تا ابد، یا خدا چرخ اسلام پر تا ابد میرے احمد رضا سلامت رہے۔ اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گاہ اعلی حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے۔ اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز الایمان ہے۔ ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا کہ بول آل رسول تو لایا ہے کیا، پیش کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا۔ یا خدا یہ امانت، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں، منکروں کے دلوں کو جلاتا رہوں، اور کلام رضا میں سناتا رہوں، فیض احمد رضا تا قیامت رہے۔ اے رضا ہم پہ تیرا یہ احسان ہے، اے رضا ہم پہ تیرا یہ احسان ہے کہ بنا سنیت کی تو پہچان ہے، کہ بنا سنیت کی تو پہچان ہے، تیرے دامن سے نسبت میری شان ہے، تیرے دامن سے نسبت میری شان ہے، نسبت اعلی حضرت سلامت رہے۔ لاکھ جلتے ہیں دشمنان رضا، لاکھ جلتے رہیں دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خان رضا۔ لاکھ جلتے رہیں دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔ الحمدللہ۔ اب اس کو سننے کے بعد ایک شعر جو سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے نسبت سے کہا جاتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کروں، اور میرے سامعین جنہوں نے مجھے تقریباً 24-25 سال سے سماعت کیا ہے، اور ہم نے سفر المظفر کے مہینے میں سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کا ذکر خیر کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھے ہیں۔ یہ ہمارا طرح امتیاز ہے، محبت اعلی حضرت سے، اور میرے پیر مرشد سرکار پیر امیر کلیمی شاہ علیہ الرحمن، ان کا گھرانہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے عشق رسول، اگر اس کے ذریعے سے عشق رسول کو اگر پوری دنیا میں اگر پھیلایا ہے تو وہ سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے ذریعے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ احمد رضا میری جان ہے۔ الحمدللہ، جسے آپ بھائیو قبلہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، آپ نے برجستہ اپنے تقریروں میں کہا کہ احمد رضا اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان میری شان ہے، میری جان ہے۔ سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے ذکر خیر کو آج کچھ سماعت کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ رب ذوالجلال مجھے اس پر حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طریقے سے عظمتیں، رفعتیں، کرامتیں عطا فرمائی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا ہر فرد اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے نام سے پہچانتا ہے، جانتا ہے آپ کو، احمد رضا کے نام سے بھی جانتا ہے، اور
اعلیٰ حضرت کے نام سے تو جانتا ہی ہے۔ الحمدللہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم ہے، خصوصی کرم ہے سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان پر۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان علوم و فنون کے بھی وارث تھے، اور آپ انہیں آبا و اجداد سے ورثے میں سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ علمی سرمایہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ آپ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان آبا و اجداد کے مورث سے، اور آپ اعلیٰ گھرانے سے بھی ہیں، اور یہ قندھار کے جو پٹھان ہیں اسی گھرانے سے آپ کی نسبت ہے۔ قندھار جو آپ جانتے ہیں کابل وغیرہ میں قندھار، وہاں کے پٹھانوں میں آپ کا نسب ہے۔ آپ خاندانی اعتبار سے آپ کیا ہیں؟ نسباً آپ پٹھان ہیں۔ الحمدللہ میں پورے خاندان اور نسب کے اعتبار سے جو پٹھان ہیں ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ کہ خان اور پٹھان دونوں ایک ہی ہے، کہ اس نسب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو پیدا فرمایا۔ آپ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا نسب وہ ہے جو احمد رضا کا نسب ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شرافت عطا فرمائی ہے۔ آپ سرکار نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان کے فرزند ارجمند ہیں، اور آپ ماشاءاللہ وقت کے زبردست عالم دین تھے۔ آپ کے والد محترم، آپ کے دادا جان بھی حکیم بھی تھے، اور آپ کے والد دادا جان بھی جو ہے بہترین عالم دین بھی رہے ہیں۔ الحمدللہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عشق کو، جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہند سے عشق کی خوشبو آتی ہے، محبت کی خوشبو آتی ہے، سمجھ گئے آپ؟ یہ عشق کی محبت، یہ عشق کی جو خوشبو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محسوس کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشبو بریلی سے چلی ہوگی۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے، اور کیسی خوشبو؟ بغاوت کی نہیں، محبت کی خوشبو آتی ہے، عشق کی خوشبو آتی ہے، مجھ سے پیار کرنے والوں کی خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ سنیں گے کہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ دعا فرمائے رب ذوالجلال ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے۔ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں، جسے اللہ والوں کے تعلق سے جو فرمایا گیا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ معصوم، ادھر توجہ فرمائیں، ادھر توجہ فرمائیں تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے کہ وقت ہی کم ملتا ہے نا جمعہ میں، بہت کم وقت، 45 منٹ مل جاتا، 50 منٹ مل جاتا، اسی کے اندر اپنی بات کو ختم کرنا ہے اور آپ حضرات کو بھی سننا ہے۔ توجہ فرمائیں، کچھ لمحے کے لیے توجہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم عن الخطا بنایا۔ سب جانتے ہیں نا، یہ سب آپ حضرات جانتے ہیں، انبیاء معصوم عن الخطا۔ معصوم سے مراد کر ہی نہیں سکتے، کریں گے نہیں، کر سکتے ہیں لیکن کریں گے نہیں، کرتے ہی نہیں، معصوم ہے وہ۔ پیدا ہونے والا بچہ، حالانکہ اس کو بھی معصوم کہتے ہیں، معصوم انبیاء اور فرشتے کے علاوہ کوئی ہوتا نہیں ہے، تو بس اتنا ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہوتا نہیں ہے، اس لیے بچے کو معصوم کہتے ہیں۔ بچہ گناہ کر سکتا ہے، بچہ گناہ کرتا ہے، دودھ پیتا بچہ گناہ کرتا ہے، پیدا ہوا 1-2 منٹ ہوا، پیدا ہو کر کے گناہ سرزد ہوتا ہے؟ اسے نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ کر ہی نہیں سکتا گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ایسے ہی اولیاء محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں محفوظ فرما لیتا ہے۔
محفوظ کر لیتا ہے۔ کر سکتے ہیں لیکن رب ذوالجلال انہیں محفوظ کر لیتا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس سے پہلے کی جو کتابیں نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی، منزل من السماء جو کتابیں ہیں، عند اللہ جو کتابیں آئی ہیں، کتنی کتابیں ہیں؟ مشہور و معروف 4 کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید، ہے نا؟ اور اس میں سے 3 کتابیں وہ ہیں جو ترمیم کر دی گئی، کٹنگ اور سیٹنگ کر دی گئی کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں لوگوں نے ترمیم کر دیا اس میں۔ لیکن جب باری آئی، قرآن کریم کی باری آئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ میں نے اسے نازل کیا ہے، اور فرمایا کہ ہم اسے نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم اس کے کیا ہیں؟ محافظ ہیں، حفاظت۔ تو قیامت تک قرآن مجید میں کوئی ترمیم، کوئی زبر و پیش، کوئی حرف ادھر سے ادھر کر نہیں سکتا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئیں، کتاب وہ ہے جس میں ترمیم ہو سکتی ہے، 3 کتاب کو تو کر دیا لوگوں نے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی حفاظت میں لے لیا، قیامت تک اس سے اب کوئی ترمیم ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، اور فرماتا ہے کہ انبیاء تو معصوم عن الخطا ہیں اور اولیاء محفوظ عن الخطا ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ اب یہ گناہ اختیار ہوتے ہوئے بھی، اختیار رکھتے ہوئے بھی اب گناہ نہیں کریں گے، حالانکہ ہے کر سکتے ہیں لیکن کریں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے ان کی۔ سمجھ گئے آپ؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے، اللہ کے ولی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان، اللہ کے ایک ولی ہے۔ آپ کو کسی کو شک ہے اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہے؟ شک ہے کسی کو؟ شک ہے؟ شک ہے تو آپ اپنے پاس رکھیے گا شک، اب آگے سننے کے بعد آپ کو وہ شک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دور ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج جو محبت اور جو کچھ بھی ترانے آج نپے جا رہے ہیں، آج مسجدوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں نعت گوئی سن رہے ہیں، یہ سب احسان ہے سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کا۔ الحمدللہ۔ سن لیجئے شجرہ نسب اعلیٰ حضرت کا، عبد المصطفیٰ احمد رضا بن مولانا نقی علی خان، یہ ہے عبد المصطفیٰ، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ رکھ لیا، حالانکہ گھر سے رکھا گیا تھا احمد رضا ان کو، اور ان کی والدہ ان کو لاڑ سے امن میاں کہا کرتی تھیں۔ امن میاں، آپ کے والد بھی جو ہے امن میاں ہی کہا کرتے تھے، لاڑ سے جب پکارتے تھے، جیسے بولتے ہیں لڈو، میرا کلیجہ، میرا ہیرا، بچے کو کہتے ہیں، تو آپ کے والدہ جو ہے امن میاں کہا کرتے تھے، والدہ کہا کرتی تھیں، آپ کی والدہ بھی کہتے تھے، لیکن رکھا گیا تھا ان کو احمد رضا نام ان کا۔ اور آپ آگے چل کر کے انہوں نے خود عبد مصطفیٰ خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اپنے نام کے آگے رکھ لیا۔ عبد مانے ہیں غلام، مصطفیٰ ہے تو مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا غلام، یہ ہے نام عبد المصطفیٰ احمد رضا بن مولانا نقی علی خان بن مولانا رضا علی خان، اوپر بھی مولانا 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 چل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ عبد المصطفیٰ احمد رضا خان بن مولانا نقی علی خان بن مولانا رضا علی خان ابن مولانا کاظم علی خان ابن مولانا محمد اعظم خان ابن محمد سعادت یار خان ابن سعید اللہ خان رحمہم اللہ۔ یہ ہے ان کا شجرہ نسب، آپ کے والد، آپ کے والد، آپ کے والد، آپ کے والد، آپ کے والد۔ اچھا، یہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کرنا یہ درست ہے؟ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کرنا، ان کی شخصیت کے بارے میں کہنا، یہ جمعہ کے لیے مناسب ہے؟
یہ مضمون، یہ ایک ٹاپک استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ کی نظر میں کیسا لگ رہا ہے؟ کر سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ اکبر۔ آج منبر رسول پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی ہو رہی ہے، آج علماء اہل سنت کے دلوں میں جو آج محبت موجیں مار رہی ہے، عشق رسول جو ابل رہا ہے، وہ کس کی دین ہے؟ وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی دین ہے۔ جب ایسے ویسے کا آپ تذکرہ کر لیتے ہیں تو امام ہے، چھوٹے حضرتوں کا ذکر کر لیتے ہیں، ہاں، حضرت صاحب کا کر لیتے ہیں، بڑے حضرت کا کر لیتے ہیں، ان کا کر لیتے ہیں، چھوٹے حضرت کا کر لیتے ہیں، تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تو اعلیٰ حضرت ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت، آپ کا ذکر جو ہے، گویا کہ آپ کا ذکر کرنا یہ اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا ہے، یہ عظمت مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے دلوں میں پیوست ہے۔ آج ہم جلوس نکال رہے نا، نکالتے نہیں نکالتے آپ؟ آج میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں نہیں کرتے آپ؟ گلی گلی نگر نگر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ؟ یاد رکھیے، جب ایسٹ انڈیا حکومت تھی نا انڈیا میں، جب انڈیا میں ایسٹ انڈیا حکومت کے نام سے جو تھی ایسٹ انڈیا، تو اس وقت میں نا انگریزوں نے بڑی چال چلی تھی، مسلمانوں کو بڑا ستایا گیا تھا، ان کے ایمان پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی گئی، ان کو قتل و غارت ان کے ساتھ کیا گیا، ان کو ستایا گیا، لیکن کامن چیز دیکھنے کو ملا کہ ان کے اندر وہی جذبہ ایمان تازہ ہے۔ کیا کیا جائے؟ انگریز بڑے فکر مند تھے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن مسلمان زیر ہوتا نہیں ہے، مسلمان سر نیچے جھکاتا نہیں ہے۔ تو اس وقت میں پوچھا گیا کہ آخر ان کے اندر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمان جھکتا نہیں ہے، مسلمان کا سینہ ہمیشہ تنا رہتا ہے؟ تو کہا گیا کہ ان کے اندر ایک کامن چیز ہے، وہ ہے عشق رسول ہے۔ وہ عشق رسول ہی ہے جو جھکنے نہیں دیتا انہیں۔ کہا گیا اگر ایسی چیز ہے تو ان کے سینوں سے سب سے پہلے عشق رسول کو نکالا جائے، محبت رسول کو نکالا جائے۔ جس دن ان کے اندر سے عشق رسول نکل جائے گا، محبت رسول نکل جائے گا، اسی دن یہ سلنڈر ہو جائیں گے۔ اب کیا جیا ہے، اب اس وقت میں کریں کیا؟ تو میں اب نام لینے کے بجائے اشارتاً کنایتاً آپ کو کہوں گا کہ اس وقت میں ملاؤں کو خریدا گیا، نام نہاد ملاؤں کو خریدا گیا اور ان سے کام لیا گیا۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے لوگ تھے، قرآن کی تفسیر کرنے والے لوگ تھے، ان کو ایسٹ انڈیا حکومت کے دور میں معاوضے کے طور پر ان کو لیا گیا، ان سے خدمت یہ کرائی گئی کہ قرآن وہی ہوگا لیکن قرآن کے اندر سے ایسے مضامین کو پیش کریں، قرآن کے تراجم ایسے کیے جائیں جس سے عشق رسول مدہم پڑتی چلی جائے، ایسی تفسیر پیش کی جائے جس سے ان کے اندر جو چراغ محبت ہے وہ بجھتا چلا جائے، وہ روشنی کم ہوتی چلی جائے، ایک دن وہ آئے کہ یہ شمع عشق محبت گل ہو جائے۔ اس کے لیے بڑی بڑی رقمیں پیش کی گئیں، اس وقت میں کام کیا گیا۔ قرآن کریم کے تراجم آپ اٹھا کر کے پڑھ لیں۔ میں نے آج قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، ان اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، خاص کر کوٹ کر کے آج میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے تاکہ میں سمجھا دوں کہ لوگ اس وقت میں قرآن کریم کا یہ ترجمہ ہی نہیں بلکہ قرآن کریم سے کئی جگہ سے ایسے ترجمے کیے گئے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنہگار ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، معصومیت سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی کہ انبیاء بھی
गुनहगार होते हैं, ऐसे तराजुम पेश करने की कोशिश की गई। और सबसे पहले आपको बता दूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा जब बरेली की धरती पर अहमद रजा तशरीफ नहीं लाए थे, आपने कलम नहीं उठाया था तर्जुमे के लिए, कंजुल ईमान पेश नहीं किया गया था, उससे पहले लोगों ने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो तर्जुमा किया कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। तो अल्लाह के नाम से शुरू तो नहीं हुआ। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने बताया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का असल मकसद है कि वो अल्लाह के नाम से शुरू करने का जो मसला है वो शुरू ही अल्लाह से हो, शुरू ही अल्लाह से हो। आपने जब तर्जुमा किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, पूरी दुनिया को बताया कि शुरू करेंगे तो नाम लफ्ज़ अल्लाह से शुरू किया जाए। आपने लिखा अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। आप तराजुम उठा करके पढ़ लें। आपको आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आजकल तो जीपीटी चैट का दौर है और बहुत सारे आजकल टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है। आपको उसमें आपको बहुत आसानी के साथ मिल सकते हैं तर्जुमे। आप देख लें, एक मुमताज तर्जुमा आपको मिलेगा, एक सबसे अलग तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं कहता ये कोई गुलू में आकर के उनकी मोहब्बत में गुलू कर गया हूं, नहीं, आप उठा करके अपनी आंखों से, माथे की निगाहों से देख लें। दूसरे तराजुम भी होंगे। जब आप पढ़ेंगे कंजुल ईमान, कंजुल ईमान पढ़ेंगे, उसमें लिखा है तर्जुमा अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से शुरू। उसी वक्त आपने पहले ही लफ्ज़ अल्लाह लिख करके बता दिया कि अब जब तर्जुमा होगा तो कुरान की मंशा के हिसाब से होगा, अल्लाह की मंशा के हिसाब से अब तर्जुमा किया जाएगा कुरान करीम का। कुरान में जब तर्जुमा आप करेंगे तो ये याद रखना पड़ेगा तफसीर करने के लिए, तर्जुमा करने के लिए, कि इसमें अल्लाह की मंशा क्या है, इस आयत से क्या माना मुराद अल्लाह तबारक व ताला ले रहा है। अब ये क्या ले रहा है, इसको समझने के लिए इल्म चाहिए। वो इल्म जो मदरसों का नहीं, बल्कि वो इल्म होता है इल्म मौला अली, वो इल्म होता है खुदा की मंशा को समझने के लिए। असहाबे रसूल की मोहब्बत, उनका इल्म जो सीना बसीना चला है, वो इल्म लेना पड़ेगा। वो जब इल्म लेंगे, इसलिए कि आपने सुना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमर की रजा मौला की रजा है, उमर का इरादा अल्लाह का इरादा है। समझ गए आप? उमर की मंशा, उमर फारूक की मंशा मौला की मंशा है। मैं कहना चाहता हूं, जब तक तुम उमर से इल्म नहीं लोगे, जब तक अबू बकर के सीने से इल्म नहीं लोगे, जब तक उस्मान गनी के सीने से इल्म नहीं लोगे, जब बाबुल इल्म से आप मौला अली से इल्म नहीं लोगे, आपको कुरान समझ में आ ही नहीं सकता है। अब हमको समझने के लिए हम उनके दर पे जाएं जिन्होंने इन्हें समझा, जिन्होंने उनके जरिए से कुरान को सीखा, उनके तर्जुमे उनके हिसाब से जब इन्होंने किया, तो जब जाकर के कुरान का तर्जुमा हो सकता है। अल्लाह के फजल व करम से, ये खास करम था अल्लाह तबारक व ताला का इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान पर, और उन्होंने तर्जुमा भी किया। और आपको मालूम है, जब बिस्मिल्लाह का माना हुआ, फिर आप आगे चले, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आप उठाइए तर्जुमे, आप नेट पे जाइए, तर्जुमे उठाइए। किस किस का तर्जुमा उठाएंगे आप? उठाइए, उठा के आप पढ़िए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। एक वाहिद तर्जुमा आपको नजर आएगा, वो होगा तर्जुमा कंजुल ईमान। वो कौन सा तर्जुमा किताब, कौन सा कुरान का तर्जुमा होगा? बोलिए ना, मैं किस किताब का नाम ले रहा हूं? कंजुल ईमान, जिसका माना है
ایمان کا خزانہ. سب یاد رکھے، اہل سنت والجماعت کے ہر گھر میں اس کتاب کو رکھنا ہے. ترجمے تو سب کے رکھتے ہیں، لیکن خصوصی طور سے میں کہوں گا کہ اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اگر ایمان کو اپنے بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، تو آپ کو کنز الایمان کو رکھنا پڑے گا، کنز الایمان کا مطالعہ کرنا پڑے گا. سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے قلم اٹھایا، لوگوں نے اس سے پہلے ترجمے کیے، آپ نے پڑھا کہ اس وقت لکھا گیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اٹھایا وہ ترجمہ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. 1450 سال ہو گئے، اس کے باوجود آج بھی کہا جا رہا ہے اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی صراط مستقیم بتا کے چلے گئے، خود صراط مستقیم. ابو بکر صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ تو ابو بکر بھی ہے، صراط مستقیم ہے. عمر فاروق صراط مستقیم، عثمان غنی صراط مستقیم، مولا علی صراط مستقیم، امام حسن مجتبی صراط مستقیم، امام حسن صراط مستقیم، امام باقر امام صراط مستقیم، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام مہدی، یہ سب کے سب صراط مستقیم ہیں. سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا. آج لوگوں نے ترجمہ کیا سیدھا راستہ دکھا. اعلیٰ حضرت نے کہا ترجمہ یہ نہیں ہوگا، ترجمہ ہوگا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. مولا تو نے دکھا تو دیا نا، دکھا تو دیا، اب چلانا ہے. ہم تو دیکھ لیے ہیں، اب چلا میرے مالک. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آگے آپ نے ترجمہ کیا اے اللہ اس راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. ہر طبقہ کہے گا صراط مستقیم تو میرا طبقہ ہے، صراط مستقیم میری مکتب فکر کو کہتے ہیں. نہیں، قرآن سے پوچھ لو. قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اب چلانا ہے، دیکھنا نہیں ہے. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. آگے کیا بولیں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر، ان لوگوں کا راستہ دکھا، ان لوگوں کے راستے پر چلا. ایصال الی المطلوب، اراۃ الطریق، ایصال الی المطلوب. دو چیزیں ہیں ایڈریس کے لیے، دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک اراۃ الطریق، ایک ایصال الی المطلوب. اراۃ الطریق وہ ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ مجھے یہاں سے چند نہیں جانا ہے، یا آپ نے پوچھا کہ آپ کے شیخ طریقت کی مزار پہ آپ کو مجھے حاضری دینا ہے، تو میں نے کہا کہ یہاں سے آپ چلے جائیں سلک بورڈ چلے جائیں، آپ وہاں سے آپ کو بس مل جائے گی. آپ جو ہے وہاں پر جائیں گے، پھر وہاں سے آپ ایک سنگا چتر میں اتریں گے، پھر وہاں سے آپ کو جو ہے سرکار کے بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی. وہاں پر تو ہو سکتا ہے کہ بندہ یہاں سے سلک بورڈ جائے، پھر وہاں سے آگے بس جو پکڑا ہے وہ غلطی ہو سکتی ہے، سنگا چترا میں اترا، پھر وہاں اس کو تلاش کرنی پڑی. یہ کنفیوژن ہے نا کہ آدمی غلطی پر بھی جا سکتا ہے. صرف میں نے اشارتاً بتا دیا ہے، میں نے بتا دیا یہاں جائیں، یہاں جائیں، یہاں جائیں، یہاں جائیں. اگر آپ کے پاس کار ہے تو آپ سیدھے جو ہے اسور روڈ پکڑیں، آپ وانمبڑی تک جائیں، وانمبڑی سے آگے کرشن گری سے آگے جا کے آپ کو لیفٹ لے لینا ہے. لیفٹ لینے کے بجائے آپ فلائی اوور پہ چڑھ گئے، آپ چلے گئے سیلم، چلے گئے آپ کو مڑنا تھا وانمبڑی کی طرف مڑنا تھا، آپ چلے گئے سیلم. اس لیے کہ میں نے بتا تو دیا نا آپ کو یہاں جانا ہے. کنفیوژن، دو راستے ہیں، ادھر بھی جا رہا ادھر بھی جا رہا. آپ ادھر جانے کے بجائے آپ اوپر کو چڑھ گئے، آپ نے سمجھا تو اوپر چڑھنا اچھا ہے بول کے چڑھ گئے، آپ لیفٹ کو گئے نہیں. یہ تو نیچے کا راستہ ہے، یہ تو اوپر کا راستہ ہے، آپ چلے گئے. اس کو کہتے ہیں اراۃ الطریق. آپ تو جائیں گے نہیں، سنگا چترم جائیں گے نہیں، آپ تو میرے شیخ کی بارگاہ پہ حاضری دیں گے نہیں، اس لیے کہ آپ چلے گئے سیلم کی طرف، جانا تھا آپ کو ادھر. یہ ہے اراۃ الطریق. بھٹک بھی سکتے ہیں، لیکن ایصال الی المطلوب وہ ہے کہ آپ کو میں نے دیکھ رکھا ہے، راستہ میں نے دیکھ لیا ہے، میں کئی بار میری حاضری ہو چکی ہے، اب میں گڑبڑ نہیں کر سکتا. اگر جانا ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں ساتھ لے کے چلتا ہوں. اب آدمی کو فکر ہے، میں نے کہا کہ میں ساتھ لے کے چلتا ہوں. بھائی منور بھائی میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. کہاں پہ؟
میرے پیر کی بارگاہ میں، اب آرام سے بیٹھے رہیں گے، اس لیے کہ پہنچا ہوا آدمی میرے ساتھ میں ہے، ایصال الی المطلوب، وہ منزل تک مجھے خود بخود لے جا کے پہنچا دے گا، مجھے ضرورت نہیں کہ سلک بورڈ کہاں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کہاں پہ مڑنا ہے، کہاں پہ سنگا چترا میں، مجھے ضرورت نہیں، اس لیے کہ ایصال الی المطلوب خود موجود ہے میرے ساتھ میں بلا تمثیل۔ ایک تو کہہ رہا ہے دکھا دینے سے بھٹک بھی سکتا ہے، اگر راستے کے لیے یہ کہہ دیا کہ اگر عمر کے ساتھ چلو گے تو پہنچ جاؤ گے، صدیق ہے اس کے راستے پہ چلو چلے جاؤ گے۔ ہم نے کہا مولا دکھانا نہیں، دیکھ لیا ہے، اب چلا دے میرے مالک۔ اب کن کے راستے پر چلانا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، یہ غلط فہمیاں دور کر دیا ہے کہ یہ صراط مستقیم کون سا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے کہیں چھپا کے نہیں رکھا، واضح کر دیا ہے۔ لوگو صراط مستقیم دیکھ لیا ہے، اب چلنا ہے نا، چلنا ہے تو چلنے کے لیے دیکھ لو، نبیین کا راستہ صراط مستقیم ہے، اس راستے پر چلو گے کہاں پہنچو گے؟ اچھا پہنچنا کہاں ہے؟ ہم کو پہنچنا کہاں ہے یہ بولو جی؟ جنت۔ میرا مقصود تو وہ نہیں ہے، آپ کا مقصود کیا ہے جی؟ خدا تک جزاک اللہ خیر الجزا۔ جنت، وہ یاد رکھیں مقصود جنت نہیں ہے سنیو، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصود ہے لا مقصود الا اللہ ہے، ہمارا مقصود خدا کی ذات ہے، ہمارا مقصود تو خدا تک رسید ہونا، وہاں تک پہنچنا ہمارا مقصود ہے، ہم جنت نہیں۔ ارے جنت تو راستے میں ملتی ہے، مقصود وہ نہیں ہے۔ ہم نے سمجھ کیا لیا ہے؟ جنت ہمارا مقصود ہے، نہیں، یہ اللہ کے راستے میں ہے، وہ تو ماں کے قدموں میں ہے، وہ تو مدینے میں جہاں سرکار چلے وہ وہاں ہے، ہمارا مقصود تو خدا کی ذات ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین، انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یہ بتانے والا کوئی اور نہیں۔ سنیو، جس نے تم پر احسان کیا ہے اس کا نام پورے بولے نا، سب بولے، تمہاری زبانوں پر مصطفیٰ کا نام آ جائے، مصطفیٰ کا نام آئے، اور نام بھی ہے احمد رضا۔ نام بھی کیا ہے؟ جس نے بتایا یہ قرآن کی آیت اس سے جڑتی ہے، اس کی تشریح یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کی شرح یہ ہے، قرآن کو قرآن سے تفسیر کر کے بتانے والے کا نام، سمجھ گئے؟ دیکھیے ابھی تو میں ابتدا کی بات کرنے جا رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے، ہاں ابھی تو اعلیٰ حضرت کے بچپنے کی بات، پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا علم الیقین، اعلیٰ حضرت کا علم الیقین، علم بھی کیسا؟ علم بھی ایسا کہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کو علم ہے۔ ایک لوگوں نے جو ہے نا وہ برسات کا جو فن ہے نا، برسات ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ برسات ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ کون سا فن ہے یہ جی؟ سائنس میں اس کو کہتے ہیں کہ برسات ایک طبقہ ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ برسات اتنے گھنٹے کے بعد ہوگی جی۔ ویدر کے جو لوگ ہیں نا، ویدر جسے جو جانتے ہیں، وہ ویدر کے جو کلائمیٹس کو جو اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں، علم ہے، یاد رکھو علم ہے، ویدر کا علم ہے، لیکن وہ علم الیقین نہیں ہے، علم یقین کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ ویدر کا علم رکھنے کے باوجود یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، ہوگا 5 گھنٹے کے بعد بنگلور میں بارش ہوگی، دیکھا 5 گھنٹے کے بعد بارش نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے پوچھا کہ بھائی بارش کیوں نہیں ہوئی؟ کہا کہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے ذائچے بتاتے ہیں کہ بارش ہوگی، یہ ہے علم یقین کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کو جو علم تھا، علم الیقین تھا، اور اس مقام پر پہنچ کر کے ہی
علم الیقین پر پہنچ کر ہی آدمی کو ولایت نصیب ہوتی ہے۔ اور جو ولی ہوتا ہے سن کے رکھ لو، ولی جو ہوتا ہے اس کو علم الیقین ہوتا ہے۔ وہ ولی کو کیا ہے؟ علم الیقین۔ علم الیقین یہ تو ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مصطفیٰ کی زبان پر یقین، خدا کی ذات پر یقین، خدا کے کلام پر یقین ہو۔ مصطفیٰ نے کہہ دیا قصہ ختم، ایسا کرو ایسا ہوگا، قصہ ختم۔ اب لاکھ ڈاکٹر سے بولیں، لاکھ فلاسفر بولیں، سائنٹسٹ بولیں، کچھ نہیں ہوگا۔ جو ہوگا، جو زبان مصطفیٰ سے نکلا وہی ہوگا۔ اور یہ ہے علم الیقین ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ہم نے تو ابھی ذکر چھیڑا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر خطاب نایاب ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ واللہ جانتا ہوں، واللہ کے معنی ہے خدا کی قسم، اگر آپ لوگ اگر 12:30 بجے آنے کے عادی ہو جائیں، ہم 12:30 کو آنے کے لیے تیار ہیں، 12:45 بجے تیار اب آ کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم آپ کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جیسی تمہاری شکر ویسی ہماری فاتحہ، ہاں، جیسی تمہاری شکر ویسی ہماری فاتحہ، ہاں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں، عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ عشق رسول کے صدقے میں جو ہمارے اندر ہے عشق رسول، اللہ اسے اور بڑھاوا دے دے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام